أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دل میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جاوے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو موتوں کا تذکرہ کیا ہے، دو موتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک موت تو موت صغریٰ ہے اور ایک موت موت کبریٰ ہے۔ موت صغریٰ تو روزانہ ہمارے ساتھ طاری ہوتی رہتی ہے، روزانہ ہمارے اوپر موت صغریٰ طاری ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ روزانہ رات کا سونا۔ اور موت کبریٰ کیا ہے؟ جو حقیقی موت آئے گی، جس کے بعد پھر جینا نہیں ہے، قیامت کے دن پھر اٹھنا ہے۔ یہ روزانہ کا جو ہمارا سونا ہے، یہ سونا بھی ایک قسم کا موت ہی ہے۔ جس کو حدیث شریف کے اندر کہا گیا النوم اخو الموت، یہ نیند جو ہے موت کا بھائی ہے۔ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں کہاوت ہے مرنا کیا سونا کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچے تو اس کو دنیا کی کوئی بھی خبر نہیں رہتی، کچھ بھی ہو جائے، ڈھول بجاؤ، تاشا بجاؤ، کچھ بھی کرو، اس کو خبر نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کی نیند ایسی رہتی ہے، بہت سارے لوگوں کی نیند بہت آسان رہتی ہے، وہ کچھ ہوا تو فوراً آنکھ اس کی کھل جاتی۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی نیند جو ہوتی ہے بڑی گہری رہتی ہے، ایسا سوتا ہے کہ پھر اس کو دنیا وما فیہا کی کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں رہتی۔ میں آپ کے سامنے 3 واقعات بیان کرتا ہوں۔ 2 واقعات تو کتابوں میں نے پڑھے ہیں، اور ایک واقعہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جو واقعہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں سے ایک واقعہ تو دونوں واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور وہ واقعہ ایک تو یہ ہے کہ ایک قلعے کے گورنر، بہت بڑا عہدے دار، وہ جب سوتا تھا تو اس کو اٹھانے کے لیے روزانہ توپ مارا جاتا تھا، توپ کی آواز بجائی جاتی تھی۔ اور توپ آپ کو معلوم ہے توپ کی آواز کتنی خطرناک رہتی ہے، پٹاخے کی آواز ایسی ہے تو توپ کی آواز کیسی ہوگی۔ تو اس کے لیے روزانہ ایک توپ لایا جاتا تھا اور اس کو توپ کو فائر کیا جاتا تھا، تو پھر وہ گورنر اور قلعے دار کی آنکھ کھلتی تھی، اتنی اس کی گہری نیند تھی۔ دوسرا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان اپنے گھر کے تہخانے میں جا کر کے سو گیا، اور اس کی نیند اتنی گہری تھی کہ جا کر کے تہخانے میں سو گیا، کئی دنوں تک سوتا رہا اور وہ اٹھا نہیں۔ گھر کے لوگ پریشان ہو گئے، بچہ کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ اس کو بہت تلاش کیا، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اس کے دوست اور احباب جو تھے سب، ہر جگہ اس کو تلاش کیا گیا، اور تلاش کر کے خاندان کے سب لوگ رو کر دھو کر پریشان ہو کر کے مایوس ہو کر کے رہ گئے۔ کئی دنوں کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو تہخانے سے باہر آیا، جب اپنے خاندان کے لوگوں سے ملا تو تعجب کرنے لگے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں تو تہخانے میں سویا تھا، ہر جگہ تلاش کیا، تہخانے میں تلاش نہیں کیا گیا اس کو، اور تہخانے کے اندر سویا تھا، اس کی اتنی گہری نیند تھی۔ ایک واقعہ جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو معلوم ہے میرے بچے آنے سے پہلے میں امداد العلوم مدرسے میں رہا کرتا تھا، مقبرے کے روم میں کئی سالوں تک رہا وہاں۔ تو آپ کو معلوم حسن بھائی جو مشہور آدمی ہے جن کی چائے کے ہوٹل مرحوم، ان کے یہاں ایک آدمی کام کرنے والا تھا، اس کا نام بھی مجھے معلوم ہے، آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں گے۔ مارچ اپریل مئی کی گرمی کیسی خطرناک رہتی ہے، آدمی پریشان، گھر میں پریشان رہتا، کولر میں پریشان رہتا،
اور باہر چلنا اور باہر نکلنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا۔ ایک مرتبہ میں چھت کے اوپر گیا مئی کی گرمی میں، سخت گرمی میں، چپل پہن کر کے، ظاہر بات ہے بغیر چپل کے تو چل نہیں سکتے گرمیوں میں۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کوئی سویا ہوا ہے۔ میں نے سوچا یہ مر گیا ہے کیا، لیکن حقیقت میں مرا نہیں تھا وہ۔ جب اس کا کپڑا ہٹا کر کے میں نے دیکھا تو حسن بھائی مرحوم کیا کام کرنے والا آدمی ہے وہ، اتنی گرمی میں موٹی چادر کمبل اوڑھ کر وہ چھت کے اوپر سویا ہوا ہے۔ تو اندازہ لگائیے وہ بھی ایک قسم کی موت ہے، جس کو حدیث شریف کے اندر کہا گیا موت النوم اخو الموت، کے نیند جو ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ حقیقت میں دیکھیں ان تین واقعات میں اس کا ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، مرنا کیا جینا کیا، سونا کیا مرنا کیا، سونا بھی قسم کی موت ہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو دو موتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ تم کو روزانہ ہم موت طاری کر دیتے، یعنی تمہارے اوپر نیند کو طاری کر دیتے، اس کے بعد پھر ہم تم کو اٹھاتے، اسی طریقے سے تم کو ہم ایک دن موت طاری کریں گے اور روز قیامت تم کو ہم پھر بیدار کریں گے۔ کیوں بیدار کریں گے؟ تاکہ دنیا میں تم جو کچھ کرتے تھے، اچھے اعمال، برے اعمال، نیک اعمال، بد اعمال، ان اعمال کا تمہارا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو جب تم سوتے ہو تو سونے کے بعد اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور پھر تم جن کے اندر کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو بطور نعمت قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو بطور نعمت بیان کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو بھی دیکھیں بطور نعمت یہاں بیان کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، جن کو تمہارے لیے کیا بنا، معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو نیند کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو موتوں کا تذکرہ کیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ سلاتا ہے، سلانے کے بعد پھر تم کو اٹھاتا ہے تاکہ تم جن کے اندر جا کر کے کام کرو، محنت مزدوری کرو، کوشش کرو، اپنے بال بچوں کے لیے معاش کا تم جو ہے ذریعہ پیدا کرو، اور پھر جو اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائے گا قیامت کی ثم یبعثکم، تاکہ تم کو اس لیے اٹھاتا ہے میعاد معین تم جو ہے کیا کرو، مکمل کرو۔ تم کو روزانہ سلاتا ہے، اٹھاتا ہے تاکہ تم میعاد معین کیا جو تمہاری زندگی ہے اس زندگی کو تم پورا کرو، پھر پورا کر کے ایک دن تم کو تمہارے اوپر موت کو طاری کیا جائے گا اور پھر قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک اشارہ کافروں کے اس عقیدے کی طرف بھی ہے، جو کافروں کا عقیدہ تھا کہ ہم کو مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کہاں اٹھنا ہے؟ ہم جب مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، ہمارا گوشت ووشت مٹی بن جائے گا تو ہم کو پھر دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اس کا بھی اس کے اندر اشارہ ہے کہ تم کو دیکھو روزانہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موت کو طاری کرتا ہے، پھر موت کی طاری کرنے کے بعد تم کو پھر اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر موت کو طاری کرے گا، موت کو طاری کرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ جو خدا روزانہ تم کو سلاتا ہے یعنی موت کو طاری کرتا ہے پھر اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے تم کو پھر قیامت کے دن بھی پھر اٹھائے گا۔ ایک حدیث مجھ کو یاد آئی جس کو بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے، سونے کے بعد ایک فرشتہ اس کے اوپر متعین رہتا ہے، وہ فرشتہ اس کی روح کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ فرشتہ اس کی روح کو لے کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے یا اللہ اس کی روح کو میں لوٹا دوں یا نہ لوٹاؤں۔ اگر اس کی موت کا وقت معین ہوتا ہے، اس کی موت یعنی اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی روح کو دوبارہ مت لوٹاؤ اور اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی زندگی باقی ہے، اس کی زندگی مکمل نہیں ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی روح کو پھر دوبارہ لوٹا دو۔ اس کی روح کو آسمان پر فرشتہ لے کر کے جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اگر زندگی ہے تو اس کو لوٹاتا ہے، ورنہ پھر اس کی روح کو اوپر ہی رکھ لیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والے ہیں
اور تمہاری ہر حرکت کو جاننے والے ہیں، کہ تم سوتے ہو تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، پھر تم جن کے اندر کام کرتے ہو پھر اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے تم بے خبر مت رہو۔ تمہارے پر جو اللہ روزانہ موت کو طاری کرتا ہے، یعنی نیند کو طاری کرتا ہے، وہ اللہ پھر تمہارے پر موت، حقیقی موت کو طاری کرے گا، یعنی موت کبریٰ، بڑی موت، اور اس کے بعد پھر تم کو زندہ بھی کرے گا، اور زندہ کر کے پھر تمہارے نام اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔